أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذْ اور جب قالت الملائکۃ کہا فرشتوں نے، قالت الملائکۃ، یہ الملائکہ جو ہے نا یہ جمع تکسیر ہے اور قالت کا فاعل بن رہا ہے. جب جمع مکسر ہو اور مؤنث غیر حقیقی فاعل ہو اس کا فعل مذکر بھی آ سکتا ہے مؤنث بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. جب کہا فرشتوں نے یا مریم، اے مریم علیہ السلام، ان اللہ اصطفاک، بے شک اللہ نے تجھے چن لیا، وطہرک، اور پاک کر دیا تجھے، واصطفاک، اور چن لیا تجھ کو، علی نساء العالمین، اوپر جہان کی عورتوں کے، نساء میں نا عورت، عالمین تمام جہانوں کی عورتوں پر. یا مریم، اے مریم، اقنتی، فرما بردار بن جا، لربک، واسطے اپنے رب کے، واسجدی، اور سجدہ کر، ورکعی، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور رکوع کر، مع الراکعین، ساتھ رکوع کرنے والوں کے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ جو رکوع ہے نا، رکوع، یہ رکوع کر، اس سے مراد وہ رکوع نہیں جو ہم کرتے ہیں، اس سے مراد ہے یعنی صلی والمصلین، نماز پڑھ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. کیونکہ رکوع پہلے ہوتا ہے سجدہ بعد میں ہوتا ہے، لیکن یہاں سجدہ پہلے رکوع بعد میں، اس لیے کہ رکوع سے مراد نماز ہے. اور رکوع کا ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہودیوں عیسائیوں کے نماز میں رکوع نہیں ہوتا. ذالکہ، یہ من انباء الغیب، انباء خبریں، یہ ہیں غیب کی خبروں سے، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں ان کو، الیکا، آپ کی طرف، وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ یلقون، القی یلقی، جب وہ ڈال رہے تھے، اقلامہم، قلم کی جمع، اپنی کلمے، یعنی قرآن اندازی کر رہے تھے، ایہم، کون سا ان کا، یکفلو، کفیل بنے گا، مریم، مریم علیہ السلام کا. وما کنت، اور نہیں تھے آپ، لدیہم، ان کے پاس، اذ، جب، یختصمون، وہ جھگڑ رہے تھے، باب افتعال، اختصم یختصم، خصم سے. اذ قالت الملائکۃ، جب کہا فرشتوں نے، یا مریم، اے مریم، ان اللہ یبشرک، بے شک اللہ تجھے خوشخبری دیتا ہے، بکلمۃ، ساتھ ایک کلمے کے، من ہو، اپنی طرف سے، اسمہ، ٹھیک ہے، اسمہ، اس کا نام، المسیح، مسیح عیسیٰ بن مریم، وجیہاً، وجیہاً، وجہ، وجاہت سے، مرتبے والا، فی الدنیا والآخرہ، دنیا آخرت میں، ومن المقربین، اور وہ مقربین میں سے ہے، قریب کیے ہوئے لوگوں میں سے ہے. وَيُكَلِّمُ النَّاسَ، اور وہ کلام کرے گا بچہ یہ عیسیٰ لوگوں سے، فی المہد، پنگوڑے میں، وَكَهْلًا، اور بڑی عمر میں، وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ نیکوں میں سے ہے. قالت، وہ بی بی کہنے لگی کنواری، رب، اے میرے رب، انا، کیسے، کس طرح، یکون لی ولد، ہو سکتا ہے میرے لیے لڑکا، ولم یمسسنی بشر، ولم یمسس، مس یمس، لم یمسس، حالانکہ نہیں ہاتھ لگایا، نہیں چھوا مجھ کو کسی انسان نے. قال، فرشتے نے کہا، کذالک، اسی طرح تجھے، اللہ، یعنی اللہ نے اس طرح تجھے کہا ہے، کذالک، آگے، اللہ، اللہ تعالی، یخلق، پیدا کرتا ہے، ما یشاء، جو چاہتا ہے،
اذا جب قضا فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا فإنما پر صرف یقول وہ کہتا ہے لہو اس کے لیے کن تو ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے ویعلم اور وہ سکھائے گا ہو اس کو الکتاب کتاب والتورات والانجیل تورات والحکمہ سکھائے گا اس کو کتاب حکمت تورات اور انجیل ورسولا اور رسول الی بنی اسرائیل طرف بنی اسرائیل کی انی بے شک میں قد جئتکم تحقیق لایا تمہارے پاس اصل معنی تھا آیا آگے بار ہے اس نے لازم کو متعدی بنا دیا بآیت نشانیاں من ربکم تمہارے رب کی طرف سے انی بے شک میں اخلق پیدا کرتا ہوں لکم تمہارے لیے من الطین مٹی سے کہیئت الطیر مثل بس وہ ہو جاتا ہے طیرن پرندہ باذن اللہ اللہ کے اذن کے ساتھ وابرئ اور میں شفا دیتا ہوں الاکمہ پیدائشی نبینہ والابرص اور فل بیری والا واحیی اور میں زندہ کرتا ہوں الموتى مردوں کو باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ وانبئکم اور میں خبر دیتا ہوں تم کو بما تاکلون جو تم کھاتے ہو وما تدخرون اور جو تم جمع کرتے ہو فی بیوتکم اپنے گھروں میں ان فی ذالک بے شک اس میں لآیۃ لکم البتہ نشانی ہے تمہارے لیے ان کنتم مؤمنین اگر ہو تم مومن ومصدقا اور تصدیق کرنے والا لما بین یدی اپنے سے پہلوں کا پہلے نبیوں کا پہلی کتابوں کا ہاں اور تصدیق کرنے والا پہلی کتابوں کا آگے آگے نا من التورات تورات سے وَلِأُحِلَّ اور تاکہ میں حلال کروں لکم تمہارے لیے بعض الذی بعض وہ چیزیں حرم علیکم جو حرام کی گئی تم پر واتقوا اللہ وجئتکم بآیت اور میں لایا تمہارے پاس نشانی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے اتقوا اللہ ٹھیک ہے ڈرو اللہ سے ہاں جی واطیعون اور میری اطاعت کرو ان اللہ بے شک اللہ ربی وربکم میرا رب اور تمہارا رب فاعبدوہ اس کی عبادت کرو یہ ہے ھذا صراط مستقیم ھذا یہ ہے صراط رستہ مستقیم سیدھا فلما پس جب احسا معلوم کیا محسوس کیا عیسیٰ علیہ السلام نے منہم ان سے الکفر کفر قالا وہ بولا من کون انصاری میرے مددگار اللہ طرف اللہ کی قال الحواریون تو حواریوں نے کہا جو ان کے حواری تھے نحن انصار اللہ ہم انصار اللہ ہیں ہم مددگار ہیں آمنا باللہ ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ وشہد اور تو گواہ ہو جا بأننا مسلمون بے شک ہم مسلمان ہیں ربنا اے ہمارے رب آمنا ہاں ہم ایمان لے آئے بما انزلتا جو تو نے اتارا واتبعنا الرسول اور ہم نے اتباع کی رسول کی رسول سے مراد عیسیٰ علیہ السلام فاکتبنا پس تو ہم کو لکھ مع الشاہدین ساتھ گواہوں کے ومکروا انہوں نے بھی تدبیر کی خفیہ تدبیر ومکر اللہ اور اللہ نے بھی خفیہ تدبیر کی واللہ اور اللہ تعالی خیر الماکرین بہت بہتر ہے تدبیر کرنے والا 3 پاؤں مکمل الحمدللہ 3.25 پارے ہو گئے ہیں اللہ کی توفیق سے جلدی نکالیں صحیح بخاری آج ہمارا باب ہے باب امامت العبد آیا غلام آزاد تو کرا سکتا ہے نا کراتا ہی کراتا ہے آزاد تو امامت کرواتا ہی کرواتا ہے ہم سب آزاد ہیں ہاں جی اس میں تو کوئی شبہ والی بات نہیں آیا غلام کسی کا وہ بھی جماعت کروا سکتا ہے غلام ہو یا غلامی سے آزاد ہو گیا ہو کروا سکتا ہے ہر حالت میں
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم باب امامت العبد والمولا وكانت عبد اور مولا کی امامت کا بیان. عبد اور مولا میں کیا فرق ہے؟ عبد کہتے ہیں غلام، مولا کہتے ہیں آزاد کردہ غلام. یعنی پہلے غلام تھا، اب وہ غلام نہیں رہا، کسی نے آزاد کر دیا، وہ مولا ہو گیا. وكانت عائشة يأمها وکانت عائشة یومها عبدها زکوان. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی امامت کرواتے تھے ان کے غلام زکوان. من المصحف، مصحف سے، یعنی قرآن پاک سے دیکھ کر پڑھتے تھے. یہ نفل ہے نماز، فرض نہیں. نفل نماز میں بندہ دیکھ کے قرآن پڑھ سکتا ہے. نفل نماز میں انسان قرآن دیکھ کے پڑھ سکتا ہے. حضرت عائشہ پڑھواتی تھی جی ایسے آدمی کی ابتدا میں نماز پڑھتی تھی جو غلام بھی تھا اور قرآن دیکھ کے پڑھتا تھا. ٹھیک ہے، تو عائشہ کو اکیلی تو نہیں نہ ہوتی تھی، ظاہر ہے، اور بھی مطلب گھر کی عورتیں، گھر کے لوگ ساتھ ہوتے تھے. لیکن حضرت عائشہ کا نام اس لیے لیا کہ حجت تو حضرت عائشہ ہے نا ہمارے لیے. حجت کون ہے؟ حضرت عائشہ. نفل نماز میں بندہ قرآن سامنے رکھ کے جماعت کروا سکتا ہے، قرات کر سکتا ہے. یہ مذہب ہے حضرت عائشہ کا، امام شافعی کا اور امام محمد کا اور امام ابو یوسف کا. اور جو ان دونوں کے استاد ہیں نا، امام محمد اور امام ابو یوسف کے استاد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مذہب اس کے برخلاف ہے. وہ کہتے ہیں سامنے رکھ کے نماز نہیں پڑھا سکتا، نماز میں قرات نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو ہمارے لیے چونکہ امام صاحب بھی بڑے قابل احترام ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، لیکن حجت حضرت عائشہ کی بات ہے، حضرت عائشہ کا عمل ہے. وہ کیوں؟ کیونکہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. ہاں، بیوی نہیں، بیوی تو ہیں، کیونکہ جب نبی اور صحابی کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ نبی علیہ السلام کی. جی عبداللہ سے سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور جب صحابی اور کسی بزرگ امام کے درمیان ٹکراؤ آ جائے تو ہم کس کی بات مانیں گے؟ صحابی کی. صحابیہ کا عمل ہے، اور صحابیہ بھی وہ جو ام المومنین ہیں جنہوں نے 9 سال رسول اللہ کے ساتھ گزارے. چلے آگے. وولد البغی، ہاں جی، اور کس کی امامت؟ غلام کی امامت، مولا کی امامت، وولد البغی اور ولد زنا کی امامت. ولد البغی ولد زنا، جیسے آپ بچے مل جاتے ہیں روڑیوں پہ، کوڑا کرکٹ پہ مل جاتے ہیں نا، تو لوگ اٹھا کے پال لیتے ہیں. ہاں جی، تو ان بچوں کا تو گناہ کوئی نہیں نا جی. اگر وہ بڑے ہو کے عالم بن جائیں، قاری بن جائیں، امام بن جائیں، ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. والاعرابی، والاعرابی اور عرابی کی امامت. والغلام الذی لم يحتلم، والغلام الذی لم يحتلم، اور ایسے لڑکے کی امامت جو ابھی بالغ نہیں ہوا، جس کو احتلام نہیں ہوتا، یعنی بالغ نہیں ہوا. لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأمہم اقرأہم لکتاب اللہ. امام کون کرے؟ جو کتاب اللہ کا سب سے بڑا قاری ہے. ولا یمنع العبد من الجماعت، جی ولا یمنع العبد، سمجھ نہیں آ رہی؟ ولا یمنع العبد من الجماعت بغیر علت. اقرأہم لکتاب اللہ، آگے ذرا واضح کر کے پڑھیں. ولا یمنع العبد من الجماعت بغیر علت. ہاں، اور نہ روکا جائے غلام کو امامت سے بغیر کسی وجہ کے. حدثنا ابراہیم بن المنذر قال حدثنا انس. نہیں، ذرا منہ پیچھے تاکہ سمجھ آئے.
قال حدثنا انس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر قال لما قدم المهاجرون الاولون لو جی یہ شروع کی بات ہے، جب آئے مہاجرون الاولون پہلے مہاجرین مدینہ میں العصبة تو کہاں اترے؟ عصبہ میں۔ عصبہ ایک جگہ ہے، آگے پڑھے سمجھ آ جائے گی۔ موضعا بقباء لو جی یہ عصبہ کہاں ہے جگہ؟ قباء قباء میں۔ پہلے مسلمان قباء میں ہی ٹھہرے تھے نا، نبی السلام میں بھی آ کے وہاں ہی ٹھہرے تھے قبل مقدم رسول 14 اللہ دن صلی اللہ علیہ وسلم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے۔ کان یؤمہم سالم مولا ابی حذیفہ، تو ان کی امامت کرواتے تھے ایک غلام جس کا نام سالم تھا، وہ ابو حذیفہ کے مولا تھے، وہ آزاد کردہ غلام تھے۔ وکان اکثرہم قرآنا، وہ کیوں کرواتے تھے؟ اسے قرآن سب سے زیادہ یاد تھا۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا شعبة قال حدثني ابو التياح عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا واطيعوا وان استعمل شاباش حبشي كأن رأسه زبيبة، سنو مانو، اگرچہ تم پہ عامل بنا دیا جائے حبشی، گویا کہ اس کا سر منکہ ہے، یعنی بالکل چھوٹا سر ہے۔ چھوٹے سر والا بندہ ذرا معیوب سا ہوتا ہے نا، جی اگر وہ بھی تمہارا امیر بن جائے، امام بن جائے، اس کی بات بھی مانو۔ باب اذا لم يتم الامام واتم من خلفه، یہ بات ذرا سمجھنے والی، اذا لم یتم الامام، واتم من خلفه، جب نہ نماز پوری کرے امام اور پوری کر لے مقتدی۔ کیا مطلب اس کا؟ جو حدیث آ رہی ہے نا آگے، ہاں جی، اس کے مطابق تو اس کا سادہ سا مطلب ہے کہ جیسے کہ جو مقتدی ہیں پیچھے کھڑے ہیں، ہاں جی، انہوں نے وضو کیا ہوا ہے اور امام صاحب بغیر وضو کے جماعت کرا رہے ہیں۔ سنا ہے کبھی ایسا آپ نے؟ نہیں کیوں نہیں سنا؟ بڑا سنا ہے میں نے، ہاں جی، بڑے ایسے لوگ سنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ وہ کہتے ہیں امام صاحب سے نا وہ بغیر استنجے تے بغیر وضو دے استغفر اللہ جماعت کرانا سی۔ وہ کتے پتہ لگ گیا مقتدیاں نے کہ مولوی صاحب ایک ہی کر دیو، تو کہتا تسی کی کر دیو میرے نال؟ انہوں نے کہا اسی کی کر لیا۔ کہتا میں تنخواہ دے دیو ٹائم نال، تسی میرے نال ایویں کرو گے تو میں تھانوں ایویں نمازاں پڑھانیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے لوگ ہوتے شروع میں نا، یہود بھی ایسا کرتے تھے۔ یہود جو بظاہر مسلمان تھے لیکن حقیقت میں وہ منافق تھے، منافق۔ وہ پڑھ پڑھ کے اس مرتبے پہ پہنچ گئے، امامت کے مرتبہ امامت پہ، ہاں جی، تو وہ بھی ایسے مسلمانوں کو نمازیں پڑھاتے تھے بغیر وضو کے۔ امام کا وضو نہ ہو، مقتدیوں کا وضو ہو، تو پھر کیا نماز ہو جائے گی؟ مقتدیوں کی ہو جائے گی۔ یا اس کا دوسرا مطلب یہ ہے ہاں جی کہ جب امام نماز پوری نہ کرے اور مقتدی پوری کر لے، یعنی نماز ہے 4 رکعت والی، جیسے زور کی نماز ہے، 3 رکعتیں پڑھی گئی، ہاں جی، 3 رکعت کے بعد امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا، اب امام صاحب نے تو نماز نہیں نہ پڑھنی، امام صاحب نماز ختم کر دیں گے اور وضو کرنے چلے جائیں گے، اور پیچھے سے مقتدی اپنی اپنی نماز جو 1 رکعت رہ گئی ہے اگر وہ پڑھ لیں، ادا کر لے، سلام پھیر لے، نماز مکمل کر لے، تو ان کی نماز مکمل ہو گئی۔ اگر مقتدی مصلی امامت پہ آ کے کھڑا کروا دے، اگر کوئی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، ہونا تو ایسے ہی چاہیے نا، ٹھیک ہے نا۔ جب وضو ٹوٹ جائے نا امام کا، اس کا طریقہ یہ کہ یہ ایسے ناک پکڑ کے نا پیچھے مطلب صف کی طرف نکلے پیچھے، تو مقتدی سمجھ جائے امام صاحب کا وضو ٹوٹ گیا ہے، ہاں جی۔ مقتدی اگر کوئی ہے قاری حافظ کوئی امام
نماز پڑھانے قابل وہ آگے چلا جائے، اگر نہیں تو پھر اپنی اپنی پڑھ لے۔ تو اس کا یہی مطلب ہو سکتا ہے کہ امام نے 2 نماز پڑھنی ہے، 2 رکعتیں قصر ان کے پڑھنی ہے، جی اور مقتدی نے 4 پڑھنی ہے، تو یہ ایسے ہی نہیں، یہ تو نہیں نا، امام نے 2 پڑھنی ہے۔ ان کے وہ مسافر ہیں اچھا تو اس نے قصر نماز پڑھنی ہے اور مقتدی 4 پڑھیں گے۔ نہیں، وہ تو اور بات ہے۔ اچھا پڑھیں۔ ہاں جی، حدثنا الفضل، کیونکہ باب آ رہا ہے اگر امام اپنی نماز پوری نہ کرے، دیکھیں نا ذرا غور کریں، ہاں جی امام اپنی نماز پوری نہ کرے، یہ جو مسافر 2 پڑھتا ہے اس کی نماز تو پوری ہو جاتی ہے نا، بالکل، وہ تو نہیں نہ آتا ہے اس زمرے میں، اس کی نماز تو پوری ہوگی، اس نے تو پڑھنی 2 ہیں، وہ تو قصر ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ حدثنا الفضل بن سهل قال حدثنا الحسن بن موسى الأشجب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يصلون لكم فإن ہاں، لوگ تم کو نماز پڑھائیں گے، فَإِن أصابوا فلكم اگر وہ درست کرے، یعنی معاملہ ٹھیک رکھے، صحیح نماز پڑھائے، وَإِن فَلَكُمْ پس وہ تمہارے لیے ثواب ہے، وَإِن أخطأوا فلكم فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ اگر وہ خطا کریں، غلط کریں، تمہیں ثواب ملے گا اور ان کو گناہ ملے گا، فَعَلَيْهِمْ۔ باب امامت المفتون والمبدع فتنے والے امام کی امامت مبتدع اور بدعتی۔ وقال الحسن صلی وعلیہ بدعت حسن بصری کہتے ہیں نماز پڑھ، اس کی بدعت اس پر ہے، یہ اس کی بدعت کا گناہ اس پر ہے۔ وقال لنا محمد بن یوسف اور کہا ہمارے لیے محمد بن یوسف نے، حدثنا الاوزاعی اوزاعی قال حدثنا الزہری عن حمید بن عبد الرحمن عن عبید اللہ بن عدی بن الخیار انہ دخل علی عثمان بن عفان عثمان نے، یعنی باب کیا لا رہے امام صاحب، پھر حدیث پڑھیں گے کہ بدعتی جو امام ہے نا، جو بدعتی امام ہے، آیا اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ہماری نماز ہو جائے گی بدعتی انسان کے پیچھے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہماری ہو جائے گی، بالکل ہو جائے گی۔ ہاں جی، شدت نہیں ہونی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، ہماری نماز ہو جائے گی، جو وہ بدعت کر رہا ہے اس کا گناہ اس پر۔ چلے ترجمہ کریں۔ وہو محصور عثمان پر داخل ہوئے اور وہ محصور تھے، فقال انک امام عامت وہ کہنے لگے تم عوام کے امام ہو ونزل بک ما ترى اور تیرے ساتھ وہ ویصلی مصیبت نازل ہوئی جو تو دیکھ رہا ہے، ویصلی لنا امام فتنۃ اور ہم کو جو نماز پڑھا رہا ہے نا وہ فتنہ کا امام ہے، یعنی وہ تیرا باغی ہے، باغی۔ کیا باغی کے پیچھے ہماری نماز ہو جائے گی؟ ونتحرج اور ہم کیا معنی ہے؟ حرج حرج محسوس کرتے ہیں۔ فقال الصلاة احسن ما يعمل الناس الصلاۃ، بہت پیارا جواب دیا تو عثمان نے، الصلاۃ احسن ما يعمل الناس، نماز بہت اچھی ہے لوگوں کے عمل سے، جو لوگ کر رہے ہیں نماز تو اس سے کہیں بہت اچھی ہے۔ فإذا احسن الناس فاحسن معهم، ٹھیک ہے، جب لوگ اچھا کرے تو ان کے ساتھ اچھا کریں۔ وإذا اساءوا فاجتنب، اذا اساءت ساتھ ہم جب وہ برائی کریں تو تو بچ ان کی برائی سے، وقال الزبيدي تم اپنا کام کرتے رہو۔ وقال الزبيدي قال الزهري لا نرى أن يصلى خلف نہیں ہم حرج محسوس کرتے ان یصلی خلف المخنث، لیکن نماز پڑھ جائے مخنث کے پیچھے، إلا جڑا من خسرا، ضرورة ہاں إلا من ضرورة لا بد منها، لا نرى أن يصلى خلف مخنث المخنث الا إلا میں مگر کی ضرورت کی بنا پر کہ نہ چاہ رہا ہو، مخنث کے پیچھے نماز نہیں پڑھنی۔ ہاں کوئی بڑی مجبوری بن جائے، کوئی نہ ہو پڑھانے والا تو پھر پڑھ سکتے ہیں۔ حدثنا محمد بن أبان قال حدثنا غندر عن شعبة
عن شعبہ عن شعبة عن أبي التياح أنه سمع أنس بن مالك قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا لأبي ذر اسمع وأطع سن اور اطاعت کر ولولا حبش ولولا حبشي كأن رأسه ولول حبشین اگرچہ حبشی غلام کیوں نہ ہو کان راسہ زبیبة ٹھیک زبیبہ کا معنی کیا ہے چھوٹے سے ہاں منقع باب يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ٹھیک ہے جب دو آدمی ہوں نا انہوں نے جماعت کرانی ہو تو امام کو کس سائڈ پہ کھڑا ہونا چاہیے عبداللہ صاحب بائیں اور مقتدی دائیں ٹھیک ہے حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي میمونہ. یہ حدیث بڑی آپ نے پہلے پڑھی ہے. میں نے اپنی مطلب خالہ میمونہ کے گھر رات گزاری. عبداللہ بن عباس کی میمونہ خالہ تھی نا، نبی اسلام کی بیوی تھی. پڑھے جو مشکل الفاظ ہوں گے میں معنی کر دوں گا. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى 4 ركعات ثم نام ثم قام فجئت فقمت عن يساره. یہ ہے باب کے ساتھ تعلق. میں آیا اور میں بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا، جبکہ دائیں سائڈ پہ کھڑا ہونا تھا نا، بائیں سائڈ پہ کھڑا ہو گیا ہوں. فجعلني عن يمينه فصلى انہوں نے آپ نے مجھے کر دیا دائیں جانب. نماز میں نماز نہیں ٹوٹی. فصلى 5 ركعات ثم صلى ركعتين ثم نام حتى سمعت غطيته. غطیطہ کا معنی کیا ہے؟ خراٹے. او قال خطيته ثم خرج الى ایک ہی الصلاة. معنی ہے دونوں کا. باب اذا قام الرجل ان يسار الامام یسار الامام شاباش. فحوله الامام الى يمينه لم تفسد کوئی بندہ ہے امام کی بائیں جانب کھڑا ہو جائے، امام نماز کی حالت میں اس کو دائیں جانب کر دے، نماز خراب نہیں ہوگی. یہی حدیث آئی. حدثنا احمد قال حدثنا احمد دو غیر منصرف ہے، وزن فعل اور علم. حدثنا احمد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا امرون فاعل ہے. عمرو عن عبد ربه ابن سعيد عن عبد ربه ابن سعيد عن مخرمة بن سليمان عن مخرمة بن سليمان عن قريب مولى ابن عباس عن ابن عباس قال نمت عند نمت میمونہ منا میں سو رہا تھا. ٹھیک ہے. والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ ثم قام يصلى فتوضأ آپ نے وضو کیا، ثم قام يصلى ثم قام کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے. تھوڑے تھوڑے الفاظ بدل کے آ جاتے ہیں نا. فقمت عن يساره تو میں کھڑا ہو گیا بائیں جانب، آپ نے مجھے پکڑا. عن يمينه نہیں فاخذنی فجعلني ہاں عن يمينه اور کر دیا مجھ کو دائیں جانب. فصلى 13 فصلى 13 آپ نے 13 رکعتیں پڑھی. کتنے رکعتیں؟ 13. 8 نفل 3 یعنی 8 تہجد کی رکعتیں، 3 وتر اور 2 نفل. ثم نام حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. قال عمرو فحدثت به بكيرا فقال حدثني قريب بذلك. باب إذا لم ينوي الإمام
أن يؤم ثم جاء ہاں یہ امہ ثم جاء قوم جب امام جماعت کرانے کی امامت کروانے کی نیت نہ کرے ثم جاء قوما فأمهم امہم پھر آ جائے کسی قوم کے پاس ان کی امامت کروائے. ایک بندہ جماعت کروانے کی نیت نہیں، اس کی نیت نہیں ہے کہ میں نے جماعت کروانی ہے، اس نے نماز شروع کر لی، ایسے سمجھے کہ ظہر کی نماز ہے یا کوئی نماز ہے تو میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو گیا، میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے سمجھا کہ میں اکیلا ہوں، ٹھیک ہے، جماعت کی کوئی میری نیت نہیں. ایک دوسرا بندہ آ گیا، آ کے میری دائیں جانب کھڑا ہو گیا، تو اب میری نیت بن گئی، میں نے جماعت کروا دی، ٹھیک ہے. آیا پہلے نیت نہیں تھی، درمیان نماز نیت بن گئی، آیا ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے. حدثنا مسدد وہی حدیث لے گئے. دیکھیں ایک حدیث سے امام صاحب کتنے کتنے مسئلے نکال رہے ہیں. حدیث یہی آئے گی ابن عباس والی. دیکھیں نا، نبی اسلام نماز کے لیے کھڑے ہوئے تھے حجت کے لیے، ہاں جی، آپ اکیلے تھے، عبداللہ بن عباس بچے تھے، وہ اٹھے وضو کر کے وہ بھی کھڑے ہو گئے، بائیں جانب کھڑے ہو گئے، تو نبی اسلام نے ان کو پکڑا اور دائیں جانب کھڑا کر لیا اور جماعت شروع کروا دی. ٹھیک ہے. حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم عن ایوب عن عبد الله بن سعید بن جبیر عن ابیہ عن ابن عباس قال بت عند خالتی وہی حدیث آ رہی ہے. میمونۃ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فقمت اصلی معه فقمت عن یسارہ، یعنی میں بائیں جانب کھڑا ہو گیا. فاخذ اگر یہ جماعت ٹھیک نہ ہوتی تو نبی اسلام پکڑ کے مجھے دائیں نہ گھماتے، بلکہ اشارے سے یا جیسے بھی کہہ دیتے بھی نہیں بھائی آپ بیٹھ جائیں. آپ نے باقاعدہ پکڑ کے ساتھ کھڑا کیا ادھر والی سائڈ. ہاں آپ نے پکڑ کے ساتھ کر لیا، اب ٹھیک ہے. فاخذ برأسه واقامني عن يمينه، ٹھیک ہے، سر سے پکڑا اور دائیں جانب کھڑا کر دیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ٹھیک چل رہا ہے. ماشاءاللہ الحمدللہ، ہم بڑے خوش نصیب ہیں. اب نبی اسلام کی حدیث بخاری پڑھ رہے ہیں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عبداللہ صاحب آپ نے کسی مقام پہ نا آج ہمیں تلاوت بھی سنانی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. میں آپ کو کہہ دوں گا کوئی نہ کوئی آ جائے گا انشاءاللہ، کوئی حدیث آئے گی. باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة. نہیں یار سمجھ نہیں آ رہی کی پڑھ رہے ہو، منہ پیچھے رکھو. باب اذا طول الامام وكان للرجل حاجة فخرج وصلى. چل ترجمہ کیا ہے؟ امام نماز لمبی کر دے اور کسی مقتدی کو کوئی بڑا ضروری کام ہو تو وہ کیا کرے؟ وہ اپنی نماز توڑے، ہاں جی نا، وہ اپنی نماز مکمل کرے، سلام پھیرے اور جائے. کتنی یار دین میں آسانی ہے، کتنی وسعت ہے. امام صاحب سورہ بقرہ شروع کر لیں صبح کی نماز میں، ہاں جی، تو ہم جیسے مزدور، فقیر، ضرورت مند، ہمیں کوئی ضروری کام ہو تو پھر ہم پوری بقرہ سورت سنیں گے؟ نہیں، اپنے نماز پڑھیں اور جائیں، امام صاحب پڑھتے رہنا. لیکن ہمیشہ نہیں، جنہوں کو بڑی مجبوری ہوگی. ایک وسعت ہے، وسعت دین کی وسعتیں. پڑھیں حدیث. حدثنا مسلم قال حدثنا شعبة عن عمرو عن جابر بن عبد الله ان معاذ بن جبل، بے شک معاذ بن جبل بہت جلیل القدر صحابی،
کان یصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم یرجع فیؤم قومہ، تھے نماز پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پھر آتے اور امامت کرواتے اپنی قوم کی۔ ایک مسئلہ تو یہ بھی نکلا نا کہ بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ کے دوبارہ آ کے دوسری مسجد میں جماعت شاباش کروا سکتا ہے۔ وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا جس نے پڑھائی ہے وہ نہیں کرا سکتا، یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا۔ یعنی ایک بندہ پہلے ادھر جماعت کروائے، پھر ادھر جماعت کروائے، پھر تیسری مسجد میں جماعت کرائے، ہاں جی کہ جناب مہینے دیاں 3 تنخواہ لواں گے، ہاں جی امام صاحب اے نہیں ہونا، مقتدی دی گل ہو رہی ہے۔ قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله قال كان معاذ بن جبل تھے معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ نماز وسلم، پڑھتے ایک ایک لفظ پڑھا کریں تاکہ آپ کو سمجھ آئے۔ جیسے میں قرآن پڑھاتا ہوں آپ کو، نماز پڑھتے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثم يرجع فيؤم قومه، قومہ، پھر لوٹتے اور امامت کرواتے اپنی قوم کی۔ فصلى العشاء، ایک دن نماز پڑھائی عشاء کی، فقرأ بالبقرة فانصرف عشاء کی نماز میں قرات شروع کر دی سورہ بقرہ کی۔ فانصرف الرجل وكان معاذ ينال منه، فانصرف الرجل، آدمی نماز چھوڑ کے چلا گیا، ہاں جی اس نے سلام پھیرا اور چلا گیا۔ فكان معاذ ينال منه، تو معاذ نے اسے برا بھلا کہا، وہ یہ کیا کیا اس نے؟ فبلغ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ترجمہ کریں۔ بس پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نو نبی علیہ السلام کو یہ بات پہنچی۔ فقال فتان فتان، فتان فتان، معاذ فتنے باز ہے، تو فتنے باز ہے، اصل میں تھا فتان انتا، ثلاث مرار، 3 دفعہ آپ نے فرمایا۔ او قال فاتنا 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 فاتنا، وہی معنی ہے۔ وامرہ بسورتین من اوسط المفصل، معاذ کو بلایا اور کہا یہ صورتیں پڑھا کرو، اوسط المفصل، اوساط مفصل، اوساط مفصل میں سے۔ اب آپ کو یہ بھی نہیں پتہ مفصل صورتیں کون سی ہیں، اوساط کون سی ہیں، کشار کون سی ہیں، طوال کون سی ہیں، پتہ ہے آپ کو؟ نہیں پتہ، میں بتا دوں تو پھر آپ یاد کر لیں گے نا، پھر بولنا نہیں دوبارہ۔ مفصل صورتیں سورہ کاف سے شروع ہوتی ہیں، کاف والقرآن المجید، یہاں سے شروع ہوتی ہیں صورتیں جن کو کہتے ہیں مفصل۔ آگے مفصل کی 3 قسمیں ہیں، طوال مفصل، طوال یاد رکھنا ہے، طوال مفصل۔ یہ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ کاف سے لے کر عما یتساءلون تک، ٹھیک ہے۔ آگے آ گیا اوساط مفصل درمیانی، عما یتساءلون سے لے کر والضحیٰ تک۔ آگے تیسری ہیں کسار چھوٹی، یعنی کسار مفصل، یعنی والضحیٰ سے لے کر والناس تک۔ یہ ہے مفصل صورتیں اور ان کی 3 قسمیں۔ وقال عمر ولا احفظهما، ہاں ٹھیک ہے۔
باب تخفیف الامام فی القیام واتمام الرکوع والسجود. وَإِتْمَامِ الرُّكُوعِ، تخفیف کرنا قیام میں اور رکوع اور سجدہ پورا کرنے میں. حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا زہیر آپ قال ترجمہ کریں، میں تھک جاتا ہوں، پتہ نہیں کیا ہے، سارے میں بڑی پین ہو رہی ہے. آپ ترجمہ بھی کریں ساتھ ساتھ ہیں. قال حدثنا اسماعیل قال سمعت قیسا قال سمیت قیسا، میں نے سنا کیسے. ٹھیک ہے. قال اخبرنی ابو مسعود، انہوں نے کہا ہمیں خبر دی ابو مسعود نے، ان رجلا، بے شک ایک آدمی، قال اس نے کہا واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کیا ہے جی؟ مائک تشل ہے کہ پہلے دے؟ پہلے تو لگ گیا ہے. چلیں جی. واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم، اللہ کی پڑھیں. انی لا تاخر عن صلاۃ الغداۃ، انی لا اتاخر، وہ شکایت کر رہا ہے نا، میں لیٹ ہو جاتا ہوں فجر کی نماز سے. کیوں؟ من اجل فلان مما یطیل فلاں کی وجہ سے، مما یطیلو بنا. پڑھیں، آگے پڑھیں. فما رأیت رسول جو اللہ، ہمیں وہ نماز لمبی پڑھاتے ہیں، اس لیے میں نہیں جماعت کے ساتھ ملتا، میں نہیں کھڑا ہو سکتا. فما رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی موعظۃ ہاں جی. واشد غضبا منہ واشد غضبا منہ، ٹھیک ہے. یومئذ ثم قال ان منکم منفرین، ہاں، تم میں کچھ لوگ بھگانے والے ہیں نمازیوں کو، لمبیاں لمبیاں صورتیں پڑھ کے. فأیکم ما صلی بالناس، ہاں، جو آدمی نماز پڑھائے لوگوں کو، فلیتجوز فإن فلیتجوز، پس چاہیے کہ وہ مختصر پڑھے، مختصر کرے، لمبی قرات نہ پڑھے. کیوں؟ فإن فیہم الضعیف والکبیر، ضعیفہ پڑھنا، یہ ان کا اسم مؤخر ہے، ان میں کمزور بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ذو الحاجت، اور کام کاج والے بھی ہیں. وذل حاجت. باب اذا صلی لنفسه فلیطول ما شاء. ہاں، جب اکیلا نماز پڑھے، سورہ بقرہ چڑھ کے پاویں جناب 10 پارے پورے پڑھ لوے، کلا پڑھے نا تو جتنی مرضی لمبی پڑھے. حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابی الزناد عن الاعرج عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا صلی احدکم للناس جی فلیخفف فإن فیہم الضعیف ہاں والسقیم والکبیر، ٹھیک ہے. وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ. جب اکیلا پڑھے تو پھر جتنی چاہے لمبی پڑھے. باب من شکا امامہ اذا طول، جو شکایت کرے اپنے امام کی اذا طول، جب وہ امام نماز لمبی کر دے. وقال ابو اسید طولت یا بنیہ، بیٹے آج تو نے نماز لمبی کر دی. بیٹے آج تو نے نماز لمبی کر دی. طولت یا بنیہ، پیارے بیٹے، تصغیر ہے ابن کی. حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن اسماعیل بن ابی خالد عن قیس بن ابی حازم عن ابی مسعود قال قال رجل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی لا اتاخر لام تاقید عن الصلاۃ فی الفجر. کیوں پیچھے رہتا ہوں؟ مما پڑھیں آگے. مما یطیل بنا فلان فیہا، فلاں کی نماز لمبی پڑھانے کی وجہ سے. فغضب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غضب رسول اللہ
نبی اسلام نے سن کے وہ تعریف نہیں کی تھی بھی چلو بڑا چنگا ہے لمبی نماز پڑھاتا ہے لمبی قرات کر، آپ غصے ہو گئے ناراض ہو گئے. غضب فی موضعۃ موعظۃ کان اشد غضبا منہ یومئذ. چلے ثم قال یا ایھا الناس ان منکم منفرین فمن اما منکم الناس فلیتجوز فإن خلفه الضعیف والکبیر وذا الحاجۃ. ٹھیک ہے جناب. حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله الانصاری قال اقبل رجل بنا زحین. آیا ایک آدمی دو اونٹ لے کر، نازحین اونٹ، نازحن اونٹ. وقد جنح اللیل، رات کافی ہو چکی تھی. فوافق معاذا، انہیں اٹھ بار بننے تو جماعت نہ رل گیا. نماز کون پڑھا رہے سن؟ فوافق معاذن، از معاذ جماعت کرا رہے سن. انہوں اٹھا دی فکر سی. یصلی فبرک نازحیہ، اس نے بر رکھا، اس نے بٹھا دیے اپنے اونٹ. وَأَقْبَلَ إِلَى مُعَاذٍ فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ. اور میں نماز کے ساتھ شامل ہو گیا أَوِ تو النِّسَاءِ معاذ نے سورہ بقرہ شروع کر دی أَوِ النِّسَاءِ. یا نساء شروع کر دی، وہ بھی لمبی ہے. فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ، پس چلا گیا آدمی. وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا، وہ نماز چھوڑ کے چلا گیا. انہوں اٹھانا بھی خیال سی، اور اس کو یہ بات پہنچی کہ معاذ نے اسے برا بھلا کہا ہے. وَبَلَغَهُ أَنَّ مُعَاذًا نَالَ مِنْهُ، نال منہ، معاذ نے اسے برا بھلا کہا ہے. یہ کیا کیا اس نے؟ فَأَتَى النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم فَشَكَا انہیں إِلَيْهِ. بھی جناب انہیں اونٹ بھی چھڑے تھے سیدھا نبی علیہ السلام کو. ٹھیک ہے چلیں. فشكا إليه معاذا فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ أفتان ہاں ٹھیک ہے. أنت، أو قال أفاتن افاتن. ٹھیک أنت 3 مرات. چلیں 3 دفعہ آپ نے فرمایا. فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى. یہ صورتیں کیوں نہیں پڑھی؟ سبح اسم ربک الاعلیٰ والشمس والضحیٰ، اور تو نے سورہ بقرہ ہی شروع کر دی. والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة أحسب. هذا في الحديث. وتابعه سعيد بن مسروق ومسعر والشيباني. وقال عمرو وعبيد الله بن مقسم وأبو الزبير عن جابر قرأ معاذ في العشاء بالبقرة وتابعه الأعمش عن محارب. ٹھیک ہے. باب إلا يجاز في الصلاة وإكمالها. الایجاز اوجز یوجز، ایجازت کیا معنی ہے؟ ایجاز مختصر کرنا نماز اور مکمل کرنا. حدثنا معمر قال یہ حدیث آ رہی ہے بار بار، اور امام صاحب کئی مسئلے نکال رہے ہیں. حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن انس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوجز الصلاة اوجز یوجز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز بہت مختصر پڑھاتے ويكملها، اور مکمل بھی پڑھاتے، ادھوری نہیں. مختصر ہو اور ادھوری ہو نہیں، ایسے نہیں. باب من اخف الصلاة عند بكاء الصبي. بچے کے رونے کے وقت جو
مختصر نماز پڑھائے۔ بچے کے رونے کے وقت جو نماز، اس کا کیا مطلب ہے کہ مسجد میں مرد بھی نماز پڑھتے تھے اور عورتیں۔ بچے اور عورتیں بھی پڑھتی تھی۔ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی عن یحییٰ بن ابی کثیر عن عبد اللہ ابن ابی قتادہ عن ابیہ عن قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لاقوم فی الصلاۃ، میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اريد ان اطول فیہا، میں چاہتا ہوں کہ نماز لمبی کر دوں، دل میرا کر دے میں لمبی لمبی صورتیں پڑھوں، لیکن کیوں نہیں پڑھتا؟ فاسمع بکاء الصبی، فاسماؤ میں سنتا ہوں بکا صبی و رحیم نبی، بچے کے رونے کی آواز۔ فاتجوز فی صلاۃ کراہیتی، فاتجوز میں مختصر کر لیتا ہوں اپنے نماز، کراہیتا ان اشک، ہاں پڑھے کراہیتا ان اشکا، پورا لفظ پڑھے، کراہیت ان اشک علی امہ تابعہ، کراہیتا ان اشکا علی امی، ٹھیک ہے، ترجمہ کریں ذرا اس کا۔ برا جانتے ہو اس بات کو کہ میں مشقت ڈالوں اس کی ماں پر، ٹھیک ہے، بچہ روئے گا ماں پریشان ہوئے گی، ہاں تو نبی علیہ السلام نماز ہی چھوٹی کر لیندے، نماز ہی مختصر کر لیندے۔ تابعہ بشر بن بکر و بقیۃ و ابن المبارک عن بقیت تو وابن المبارک ہے۔ حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سلیمان بن بلال قال حدثنا شریک بن عبد اللہ قال سمعت انس بن مالک یقول ما صلیت وراء امام قط، نہیں نماز پڑھی میں نے کسی امام کے پیچھے کبھی بھی، اخف صلاۃ جو زیادہ ہلکی نماز ہو ولا اتم من اور نہ پوری مکمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز سے، من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وان کان لیسمع بکاء الصبی، اگر آپ سنتے بچے کے رونے کی آواز، فیخفف فخافت، نماز ہلکی کر لیتے، مخافت ان تفتن امہ، مخافت ان تفتن امہ، اس ڈر سے کہ اس کی ماں فتنے میں پڑ جائے۔ مائیں پھر آتی تھی نا مسجد میں، کیوں جی مائیں آتی تھی نا، بچے بھی آتے تھے نا مسجد میں، ہم کہتے ہیں بچوں کو نہ لاؤ مسجد میں کہ کو آ جائے پل کے، ساڑھے بابے ہی نہیں کھلوندے اور کڈو انہوں مسیتوں شور کرن گے، کیوں جی آج آئیں گے تو کل آئیں گے نا، اگر آج ہم بھگا دیں گے تو وہ بڑے ہو کے کیسے آئیں گے؟ آنے دیا کرو، جو آتا ہے آنے دو۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا یزید بن زریع قال حدثنا سعید قال حدثنا قتادۃ ان انس، قتادۃ نہیں پڑھنا، قتادۃ ان انس بن مالک، ہاں انس بن مالک، حدثہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انی لا ادخل، لام تاکید، انی لا ادخل فی الصلاۃ، بے شک میں نماز میں داخل ہوتا ہوں، وانا اريد اطالتہا نہیں اطالتہا، اور میں چاہتا ہوں کہ میں نماز لمبی پڑھاؤں، فاسمع بکاء الصبی، تو میں سنتا ہوں بچے کے رونے کی آواز، فاتجوز فی صلاتی، فاتجوز فی صلاتی، میں نماز مختصر کر لیتا ہوں، مما اعلم من شدت وجدی، جو میں جان، ہائے ہائے ہائے،
مما اعلم من شدت وجد امہ، اللہ، مما اعلم، پڑھے آگے، من شدت من شدت وجد امہ من بکائہ. ٹھہرے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نے بات لمبی کراؤں لیکن مختصر کر لیتا ہوں. کیوں؟ ماں کے دل کی چوٹ کی وجہ سے، اللہ اکبر، ماں کے دل کی چوٹ کی وجہ سے. ماں روئے گی نا، بچہ روئے گا نا، تے ماں نو جی لگنی نا چوٹ، ہاں جی، انہوں نے نماز کتوں یاد رہنی ہے، تے میں فوراً نماز مختصر کر دینا. ماں کے دل کی چوٹ کی وجہ سے، بچے کے رونے سے، من البکائے. بچوں کو مسجد میں لانے سے ہی روکا، نماز چھوٹی کر دی. ہائے 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 ہائے، کیا شاہ جی بات کی آپ نے. اللہ، عبداللہ صاحب یہ بڑی گل کی ہے نا، بڑی گل کی ہے، کروڑ روپے دی. شاہ جی کو پھر کمو. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں بچوں کو لانے سے نہیں روکا، سب صحابہ کی نماز چھوٹی کر دی. جماعت اللہ، بچیاں نو نہیں روکیا، یہ نہیں کیا کہ بچیاں نو نہ لے آؤ. نبی نے اپنی نماز چھوٹی کر دی، ابو بکر دی نماز چھوٹی کر دیتی، عمر دی نماز چھوٹی کر دیتی، عثمان کی نماز چھوٹی کر دی، علی کی نماز چھوٹی کر دی، لیکن بچوں کو نہیں روکا. ہمارے بزرگوں، بابیوں، ہاں، نبی علیہ السلام نے نماز چھوٹی کر دیتی. یہ نہیں کیا کہ بچیاں نو سویرے بچے نہ آن مسیتے، ایسی دی تیسی تھوڑی، یہ نہیں سختی. ہائے 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 ہائے، بڑا نقطہ ہے، بڑا پوائنٹ. شاہ جی نماز چھوٹی کر دیتی، بچیاں نو نہیں روکیا. نماز بھی میری تیری نہیں، نبی دی نماز. ہاں، او نبی نماز پڑھے، اللہ نبی دی نماز دے آسمان تے نقشے کٹے. سبحان اللہ، اللہ نقشے کٹے مصطفیٰ دی نماز دے. نماز چھوٹی کر دیتی. یہ نہیں کیا بچیاں نو نہ لے آیا جے، بچیاں نو نہ لے آیا جے، بچیاں نو نہ لے آیا جے، بیبیاں نہ آن، بیبیاں نہ آن. نہیں 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 نہیں، ساڑی آئندہ توبہ، کوئی بچہ آ جائے مسجد انہوں بالکل نہ روکو. حدثنا محمد بن بشار، یا اللہ ساڑی توبہ. حدثنا محمد بن بشار قال اخبرنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا ادخل. بہت زیادتی کرتے ہیں آپ یار. لا ادخلو، لا ادخل في الصلاة فاريد اطالتها وہی حدیث ہے. فاسمع بكاء الصبي فاتجوز مما اعلم من شدة وجد امه. ہاں ٹھیک ہے. من بكائه. وقال موسى حدثنا ابان قال حدثنا قتادة قال اخبرنا انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم مثله. ٹھیک ہے، وہی حدیث ہے. باب اذا صلى ثم اما قوما. ہاں جی، جب نماز پڑھے پھر امامت کروائے کسی قوم کی، کسی اور لوگوں کی. حدثنا سلیمان بن حرب جیسے معاذ کرواتے تھے. ٹھیک ہے. وابو النعمان قال اخبرنا حماد بن زید قال اخبرنا حماد بن زید عن ایوب عن عمرو بن دینار عن جابر قال كان معاذ، وہی حدیث آگے معاذ والی. يصلي مع النبي صلی اللہ علیہ وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم. یہ امام بخاری ہے، حدیث ایک ہے صرف، مسئلے کتنے نکال رہے ہیں. باب من اسمع الناس تکبیر الامام. جو سنائے لوگوں کو امام کی تکبیرات. کیا مطلب ہے؟ رش زیادہ اور جیسے ہمارے مکبر ہوتے ہیں نا، اللہ اکبر، ہاں جی، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
سنتے ہیں نا بڑے بڑے جلسوں میں، بڑے بڑے اجتماعات میں، ہاں جی یہ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، امام صاحب نے باب لے آئے امام صاحب اس میں بھی۔ حدثنا مسدد قال اخبرنا عبد الله بن داود قال اخبرنا الاعمش عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لما مرض لو دیکھیں وہی حدیث بار بار ابو بکر کی امامت والی، ہاں جی حدیث ایک مسئلے 20 ہو، یہ کون کر سکتا ہے؟ بخاری کر سکتا ہے۔ مرض النبي صلی اللہ علیہ وسلم مرضه الذي مات فيه آتاه بلال ترجمہ تو آپ کو یاد ہی ہے نا، بلال آ گئے، يؤذنه بالصلاة آذن یوزن اطلاع دینا، قال مروا ابا بکر فليصلي بالناس قلت ان ابا بکر رجل اسیف اسیف ان کا معنی رقیق القلب، کمزور نہیں، نرم دل نرم دل۔ عبداللہ صاحب سے پوچھیں نا، اگر آپ کو نہیں پتا عبداللہ صاحب سے پوچھیں۔ ان یکم مقامک یبکی فلا یقدر یقدرو ولا یقدر علی القراءۃ فقال مروا ابا بکر فلیصلی پڑھے پڑھے پڑھے، فقلت مثلہ فقال فی الثالثۃ او الرابعۃ انا كنا صواحب یوسف ٹھیک ہے۔ مروا ابا بکر فلیصلی فصلى وخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحاذى بین رجلین آپ کو چلایا جا رہا تھا درمیان دو آدمیوں کے، کأنی انظر الیہ تخط برجلیہ الارض پتہ ہے نا تخط برجلہ الارض، زمین پر لکیریں بڑھ رہی تھی۔ فلما رآہ ابو بکر ذهب یتأخر فاشار الیہ ذهب یتأخر ذهب یتأخر فاشار الیہ ان صلی فتأخر ابو بکر وقعد النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى جنبہ وابو بکر یسمع الناس۔ لو جی یہ ہے لفظ جس کا حدیث پوری لائے ہیں، وہ الفاظ آگے جن کا باب کے ساتھ تعلق ہے۔ ابو بکر سنا رہے تھے لوگوں کو نبی الاسلام کی تکبیریں، یسمع الناس یسمع الناس تکبیر تابعہ محاذر عن الاعمش۔ ٹھیک ہو گیا نا، باب اور حدیث کا ربط بن گیا۔ چلیں آگے پڑھیں۔ باب الرجل یأتم بالامام ویأتم الناس بالمأموم ویذکر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب ہے؟ مقتدی کس کی اقتداء کرے؟ امام کی، ہاں جی، اور امام نہیں ابو بکر صدیق اقتداء کر رہے ہیں نبی السلام کی، اور لوگ کس کی اقتداء کر رہے ہیں؟ ابو بکر صدیق کی۔ قال ائتموا بی ائتموا بی، میری اقتداء کرو، ولیأتم بکم، تم بھی میری اقتداء کرو، ولیأتم بکم، اور چاہے کہ تمہاری اقتداء کرے جو تمہارے بعد ہیں، تم میری پیروی کرو، اور جو قیامت تک لوگ آئیں وہ تمہاری پیروی کریں۔ سمجھ آ گئی؟ یا تو اس کا یہ مطلب ہو گیا نا، ہاں جی ٹھیک ہے، تو یا پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ تم میری اقتداء کرو، اور جو میرے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، ہاں جی جو ان کے بعد ہیں، جو ان کے پیچھے ہیں، وہ ان کی اقتداء کریں۔ جیسے نبی السلام کی اقتداء کر رہے تھے ابو بکر کی اقتداء کر رہے تھے سارے صحابہ، یا تو یہ معنی ہو گیا، تو یا پھر تم میری اقتداء کرو، یعنی میرے جیسی نماز پڑھو، اور جو قیامت تک لوگ آئیں گے وہ تمہارے جیسی یعنی محمد کے صحابہ جیسی نماز پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہم نے نماز وہ پڑھنی ہے جو صحابہ نے پڑھی ہے۔ نماز کون سی پڑھنی ہے؟ جو صحابہ نے پڑھی ہے۔ اور صحابہ نے کون سی نماز پڑھی ہے؟ جو رسول اللہ نے پڑھی ہے۔ صحابہ نے اپنی طرف سے تو نہیں نا کوئی نماز پڑھی، نہیں، صحابہ والی نماز، رسول اللہ والی نماز، ہم نے صحابہ کی اقتداء کرنی ہے، نبی نے حکم دیا ہے اور قرآن نے بھی کہہ دیا ہے فَإِنْ آمَنُوا۔ عبداللہ صاحب سنا سکتے ہیں؟ میں نے کہا تھا نا کسی مقام پہ آپ نے ہمیں قرات سنانی ہے، ذرا سنائیں یہ آیت فَإِنْ آمَنُوا۔ سنائیں گے؟ زبانی نہیں یاد، ابھی تو مجھے بھی کچھ نہیں آ رہا، میرا بھی بہت سر میں تکلیف ہو رہی ہے۔ چلیں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں اگر میرے صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے، میرے صحابہ جیسا کلمہ پڑھو گے، میرے صحابہ جیسا درود پڑھو گے، میرے صحابہ جیسی اذان پڑھو گے، میرے صحابہ جیسی تکبیر کہو گے، میرے صحابہ جیسا روزہ رکھو گے، میرے صحابہ جیسا حج کرو گے، میرے صحابہ جیسی نماز پڑھو گے، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو پھر ہدایت پا جاؤ گے۔ جی حدیث پڑھیں، آخری حدیث ہے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم۔ ترجمہ کرنے کی تو ضرورت نہیں نا، یہ حدیث کافی دفعہ پہلے گزر گئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، بھاری ہو گئے، ثقیل ہو گئے۔ جاء بلال يؤذنه بالصلاة۔ یؤذن نہیں یار، خدا کا خوف، میں تو تھک گیا ہوں آپ کو پڑھا کے۔ یؤذن اطلاع دینا۔ يؤذنه بالصلاة فقال مروا أبا بكر أن يصلي بالناس فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا بكر رجل أسيف وأنه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس۔ لا يسمع الناس، جی فلو امرت، جی ٹھیک ہے۔ عمر فقال مروا ابا بکر يصلي بالناس ان يصلي بالناس فقلت لحفصة قولي له ان ابا بکر رجل اسيف وانه متى ما يقوم مقامك لا يسمع الناس فلو امرت۔ عمر فقال إن كنا لأنتن، إن كنا لأنتن زیادہ تقید ہے، إن كنا لأنتن صواحب یوسف۔ صواحب یوسف مروا أبا بکر أن يصلي بالناس فلما دخل في الصلاة وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفسه خفة فقام يحاذى بين يديه بين رجلين ورجلاه تخطان في الأرض حتى دخل المسجد فلما سمع أبو بكر حسه ذهب أبو بكر يتأخر فأومى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم۔ یہ آ رہا ہے آگے، ہاں باپ کے ساتھ تم میری اقتداء کرو اور بعد والے
تمہاری اقتدا کریں۔ آ رہا ہے آگے، لفظ آگے جن کا باپ کے ساتھ تعلق ہے۔ حتی جلس عن یسار ابی بکر، یہاں تک کہ آپ بیٹھ گئے ابو بکر کی بائیں جانب۔ فکان ابو بکر یصلی قائما، ابو بکر نماز کھڑے ہو کر پڑھ رہے تھے، وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قائدا، اور رسول اللہ بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ یقتدی ابو بکر بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ ابو علیہ بکر رسول اللہ علیہ وسلم کی نماز کی ابتدا کر رہے تھے۔ وسلم، والناس مقتدون مقتدون، ہاں ٹھیک ہے، بصلاۃ ابی ابی بکر، بکر، اور لوگ ابو بکر صدیق کی نماز کی ابتدا کر رہے تھے۔ بس الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارا شرح صدر فرمائے، اور ہمارے بھائی ہیں سننے والے، اللہ ان کے مال و جان میں خیر فرمائے، رحمت فرمائے، برکتیں فرمائے، اور اللہ انہیں توفیق بخشے کہ یہ روزانہ سنا کریں۔ بھائیوں، روزانہ پڑھا کریں، سنا کریں، بخاری سننا بھی عبادت ہے، اور آگے بھی رغبت دلائیں، ساتھیوں کو بھی کہیں وہ بھی پڑھا کریں، سنا کریں۔ ہاں جی، کافی چیزیں ملتی ہیں، مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، اور کافی اللہ کی مہربانی سے فائدہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ یہ بخاری ہے، یہ سمندر ہے، سمندر قرآن پاک کے بعد، اس لیے تو دنیا نے اس کو دوسرا درجہ دیا ہے۔ اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو ہم پڑھتے ہیں نا روزانہ کا قرآن پاک کا لفظی ترجمہ صحیح بخاری، یہ سارا کا سارا روزانہ ہم، جو میرا چینل ہے یوٹیوب کا، اس پر یہ ہم اپلوڈ کر دیتے ہیں۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ آپ جتنے بھائی سن رہے ہیں آپ ابھی کر لیں، بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا چینل یوٹیوب والا قاری محمد اکبر اسد کو سبسکرائب کریں، تاکہ اور آگے بھی یہ ہماری جو محنت ہے، ہماری جو کاوش ہے، کوشش ہے، یہ ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس رہے۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔